کے میدان میں میرا بھائی یزید کے نرگے میں پھنسا ہوگا، اگر یہ وقت تمہیں ملے تو اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر حسین کے نام پر قربان ہو جانا اور حسینی عظمت کا اعلان کرنا کہ میں حسینی غلام ہوں اور دین کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت قاسم وہ تعویذ لے کر اپنے چچا امام حسین کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں چچا میرے ابا نے مجھے شہادت کی سند دے کے گئے ہیں، یہ دیکھیے تعویذ ہے۔ امام حسین نے اسے پڑھا، اب مجبور ہو گئے، اب امام قاسم کو سجایا جاتا ہے، سر پہ تاج رکھا جاتا ہے، زرہ باندھی جاتی ہے، قبائے رسول پہنایا جاتا ہے، ذوالفقار حیدری ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ وہ ذوالفقار، وہ تلوار جب کربلا میں چلتی تھی تو تلوار سے آواز آتی تھی، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا شفاء الا ذوالفقار، آواز آتی ہے۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار کیے گئے ہیں، اب گھوڑے پہ نوشہ بنا کے جب انہیں بٹھائے گئے اور جب انہیں رن میں بھیجا گیا تو ادھر یزیدی فوج کے سپہ سالار کمانڈر چیف اور شمر نے آواز دیا، اے حسین اپنے بھتیجے کو قربان کر رہے ہو، اپنے بھائی کے نسل کو مٹا رہے ہو، ذرا بھی تو ترس کرو۔ اللہ اللہ، اتنے میں امام قاسم جب میدان میں پہنچے ہیں، بھیل کی طرح جھولتا ہوا ایک نوجوان آیا اور کہا، اے قاسم تجھے اپنے جوانی پہ ترس نہیں ہے، جا میں تجھے موقع دیتا ہوں، واپس چلا جا یا یزیدی کیمپ میں آ جا۔ امام قاسم نے کہا، نادان چپ، یہ آل رسول کا گھرانہ ہے، علی کا بیٹا ہے، نبی کا نواسا ہے، یہ لالچ پہ کبھی بہتا نہیں، یہ جان دینے سے ڈرتا نہیں، جان دینے سے کبھی گھبراتا نہیں، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یہ رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ ایمان امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں پہنچے ہیں تو ارزق نامی یہ بہت بڑا پہلوان تھا جو یزیدی لشکر میں تھا، 4 بیٹے کے ساتھ کربلا میں آیا تھا۔ ارزق نے سوچا ایک 18 سال کے بچہ کے لیے میں جاؤں، یہ میری پہلوانی اور طاقت کی توہین ہے۔ ارزق نے پہلے اپنے بیٹا کو بھیجا مگر جانتا نہیں ہے کہ یہ علی کا پوتا ہے، حسن کا بیٹا ہے، نبی کا نواسا ہے، اور علی کے گھر کا یہ عالم ہے کہ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے جس گھر کا ایک ایک بچہ جہاں پیدا ہو وہاں شیر خدا معلوم ہوتا ہے، علی کے گھر کا بچہ بھی شیر ہوا کرتا ہے۔ تو وہ ارزق نہیں آیا، اپنے بیٹا کو بھیجا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں ارزق کے بیٹے کو موت کے آغوش میں سلا دیا۔ دوسرا آیا اسے بھی مارا، تیسرا آیا اسے بھی مارا، چوتھا آیا اسے بھی مارا۔ اب ارزق کیا سوچتا ہے، 4 بیٹے کو تم نے مارا ہے، اب میں وہ ہوں کہ اگر کھال پہ کھڑے ہو جاؤں گائے اور بیل یا بھینس اور اونٹ کے تو کھال کھینچ لیں، بال الگ ہو جائے مگر میرا پیر نہیں کھسکتا ہے۔ اے قاسم دیکھ، اس تلوار کو زہر میں بجھایا ہوں، اب تیری خیر نہیں ہے۔ ارزق نامی پہلوان ہاتھی کی طرح جھولتا ہوا بڑی مست کے ساتھ، آن بان کے ساتھ کربلا میں اترا ہے، وہ بھی گھوڑے میں ہے، قاسم بھی گھوڑے میں ہے۔ علی کے گھر کے بچے کا جنگ لڑنے کا انداز دیکھیے۔ حضرت قاسم نے فرمایا، اے ارزق میں تو یہ سنا تھا کہ مصر اور کوفہ کے اندر سب سے بڑا پہلوان ہے، مگر تو گھوڑے پر جو بیٹھا ہے تو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ تو طفل مکتب ہے، تجھے جنگ بھی لڑنا نہیں آتا ہے۔ ارے گھوڑے میں تجھے بیٹھنا نہیں آیا، ارے دیکھ تیرے گھوڑے کی زین نیچے لٹکی ہوئی ہے۔ ارزق نے سوچا، ارے قاسم مجھے بتا رہا ہے جنگ کا طریقہ۔ جب نیچے کیا ادھر قاسم کی تلوار
تلوار ہوا میں لہراتی ہے اور ایک ہی وار میں ارزق کو خاک و خون میں ملا دیا کرتا ہے. ارزق بھی قتل ہوا. ابھی امام حسین کربلا میں سجدہ کرتے ہیں. اے میرے اللہ، میرے نانا، میرا بھتیجا اب اکیلے کربلا میں ہے. سارا یزیدی حضرت قاسم کو چار جانب سے گھیر لیتے ہیں. تیروں اور تلواروں کی بارش ہوتی ہے، مگر قاسم نے کہا ہمیں لڑنا بھی ہے اور آخر میں مجھے شہید بھی ہو جانا ہے. مگر تاریخ گواہ ہے جب تک ایک ایک کر کے آیا کسی نے نہ مرا سکا اور سب نے گھیرا، تب جا کر کے حسین کا لال اور بھتیجا شہید ہوتے ہیں. جب قاسم شہید ہو گئے آواز آئی حسین آؤ اپنے بھتیجے کی لاش کو کربلا سے اٹھا کے لے کے جاؤ. امام حسین بھتیجے کی لاش کو کندھے پہ اٹھاتے ہیں. کمر لڑکھڑا رہی ہے، قدم ڈگمگا رہے ہیں. صبح سے لے کے شام تک سارے لاش کو لا کر خیمہ حسین کے سامنے جمع ہوا. اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ حسین کے خیمے سے آواز آتی ہے العطش العطش، پیاس پیاس، چچا جان پیاس بے پناہ لگی ہے، ایک قطرہ پانی تو دے دیجئے. تو امام حسین